السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت کے جو امتحانات ہوتے ہیں، اردو گرامر کی کتاب جو ہے وہی پڑھائی جا رہی ہے۔ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ قواعد کس کو کہتے ہیں، ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، انہی باتوں کو آپ ایک مرتبہ اور سن لیجئے۔ اس کے بعد آج سبق نمبر 1 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ قواعد کہتے ہیں کس کو؟ قواعد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان صحیح بولنا، لکھنا، پڑھنا سیکھ جاتا ہے، جو کہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ بغیر قواعد کے انسان ایسے ہی پڑھتا اور لکھتا ہے جیسے ایک آدمی اندھیرے میں جا رہا ہو، پتہ نہ وہ اپنی منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، یا کہیں گڈھے میں گر جائے یا کچھ حادثہ پیش آ جائے۔ اسی طریقے سے قواعد کی اہمیت ہے پڑھنے اور پڑھانے میں، سمجھنے اور سمجھانے میں۔ جب تک آپ قواعد نہیں جانیں گے بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سے نمبر 1 پر تھا علم ہجہ۔ علم ہجہ میں کیا ہوتا ہے؟ حروف اور ہجے کی پہچان ہوتی ہے، سے کون سا حروف ہے، کیسے ہجے کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسری قسم بتائی گئی تھی علم صرف۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لفظوں کی بناوٹ سے بحث ہوتی ہے، یعنی ایک لفظ کو آپ اس میں بڑھا کر، جوڑ کر یا گھٹا کر آپ اس میں کئی جملے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کھا رہا ہے یا کھائے گا یا کھا چکا، اس طریقے سے۔ علم نحو کے بارے میں بتایا گیا کہ جملے کی درستگی کی ترکیب بتائی جاتی ہے کہ کون سا جملہ کہاں رہے گا۔ میں یہ کہوں کہ احان انور کھاتا پیتا سوتا جاگتا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور میں یہ کہوں کہ احان انور نے کھانا کھایا بعدہ سو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے علم بلاغت، یہاں تک کہ بات ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 تک بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد بات بچی تھی 4 سے۔ علم بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ علم بلاغت کہتے ہیں کہ انسان ایسا لفظ استعمال کرے، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں ایسی خوبصورتی ہو کہ سننے والے کو خوب بہتر لگے۔ آپ آئیے اب میں بتاتا ہوں۔ علم بلاغت کو سمجھیے۔ میں ایک سادہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ احان انور بہادر ہے۔ غور کیجئے گا، احان انور بہادر ہے۔ ہم نے احان انور کو کس سے جوڑا؟ بہادری سے۔ اب اس کو ہے نا بلاغت کے ساتھ بولنا ہے کہ احان انور بہادر ہے، تو بہادر کی جگہ پر کوئی ایسا لفظ ہمیں استعمال کرے جو بلاغت سے بھرپور ہو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ احان انور بہادر ہے، تو ہم نے بہادر کو کیا کیا؟ بہادر کی جگہ پر ایک بلیغ لفظ لا کر رکھ دیا، کیا؟ احان انور شیر ہے۔ احان انور شیر ہے۔ یہاں پر شیر جو ہے اسی بہادر کے معنی میں ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہوگا کہ احان انور بہادر ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے بہادر، یہ بلاغت کا لفظ نہیں ہے بلکہ شعر ہے۔ شعر کو کس سے تعبیر کی گئی ہے؟ بہادر سے۔ اسی کو علم بلاغت کہتے ہیں کہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس جگہ پر ایسا لفظ استعمال کیجئے کہ سننے والے کو بہت اچھا لگے اور بہتر لگے۔ یا یوں سمجھ لیجئے، میں یہ کہوں کہ حیدر سر کے پاس بہت علم ہے، یہ سادہ جملہ ہے۔ یا میں یہ کہوں مثال کے طور پر کہ ہمارے ابو الحیات بھائی کے پاس بہت علم ہے، تو یہ سادہ جملہ ہے۔ اب اسی جملے کو ہم کو بلاغت کے ساتھ استعمال کرنا ہے
تو اب دیکھیے میں کہوں ابوال حیات صاحب کے پاس بہت علم ہے. یہ سادہ جملہ ہے, سادہ جملہ. غور کیجئے بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو لفظ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس لفظ کو ایسا چنیے کہ سننے والے کو بہت بہتر لگے. مطلب وہی ہوتا ہے لیکن اس میں سننے میں بولنے میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے. بلاغت کا جملہ ابوالحیات صاحب کے پاس بہت علم ہے, یہ سادہ جملہ ہے. اور اسی کو بلاغت کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ابوالحیات صاحب علم کے سمندر ہیں, علم کے سمندر ہیں. ہم نے بہت علم کو ہٹا دیا, مطلب ایک ہی ہے, ہم نے بہت علم کو ہٹا دیا اور وہاں پر ہم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ابوالحیات صاحب علم کے سمندر ہے. تو یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ بلیغ جملہ ہو گیا. اسی کو علم بلاغت کہتے ہیں کہ آپ کے جملے میں ایسا لفظ ہو کہ سننے والے کا دل خوش ہو جائے اور اس میں دلچسپی بھی لگے. آخری بات, علم عروض وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کے وزن کو پہچانا جاتا ہے. علم عروض وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کے وزن کو پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو آپ غور کیجئے پہلا جو شعر ہے دوسرا جو شعر ہے دونوں میں آپ کو ایک دم ملتا جلتا وزن ہوگا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, لاسٹ میں بھی ہیں آیا. اور آگے دیکھیے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہی علم عروض ہے. اگر کوئی انسان علم عروض کو جان لیتا ہے تو شعر و شاعری میں وہ مہارت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کو اس بات کی خبر لگ جاتی ہے کہ کون سا شعر بہتر ہے کون سا شعر بہتر نہیں ہے. یہاں تک کہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد میں آپ کے سامنے بات کروں گا سبق نمبر 1 سے, جو کہ 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے اور اسی کتاب سے امتحانات بھی ہوا کرتے ہیں اور اسی کتاب سے ساری باتیں آتی ہے. اب ایک دو بات سن لیجئے. ہم جو سبق پڑھتے ہیں یا کتاب پڑھتے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک اسی کتاب میں سے کہیں کہیں سے اٹھا کر کے واحد جمع لوگ دے دیا کرتے ہیں امتحان لینے والے لوگ. تو پہلے یہ سمجھیے واحد کس کو کہتے ہیں, جمع کس کو کہتے ہیں. آپ لوگ انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے خبر نہیں, لیکن یہ جان لیجئے ایک کو واحد کہتے ہیں, ہے نا. میرے پاس ایک کتاب ہے تو اس کو واحد کہیں گے, اور اگر ایک سے زیادہ کتابیں ہو گئی تو ہم کہیں گے یہ جمع ہے. تو ایک کو واحد کہتے ہیں, ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کی واحد و جمع ہم کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھ لیجیے آپ نے جو سبق پڑھا ہے یہ قواعد جمع ہے قاعدہ کی. قاعدہ واحد ہے, اس کی جمع قواعد ہے. اب دیکھ لیجیے یہ جو جمع ہے یہ جمع واحد ہے, اس کی جمع آئے گی جموع. اب دیکھیے قاعدہ واحد, اگر آپ سے پوچھے کہ قاعدہ کی جمع بتائیے یا قواعد کی واحد بتائیے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قاعدہ واحد ہے اس کی جمع قواعد ہے. اسی طریقے سے جمع یہ واحد ہے اور اس کی جمع جموع ہے. اب آپ آگے آ جائیے اس لائن میں دیکھ لیجئے میں نے جہاں جہاں نشان لگایا ہے علم حروف. اب دیکھیے علم جو میں نے وہاں ٹک لگایا ہے علم واحد ہے اور علم کی جمع کیا ہے علوم. کیا ہے علوم. ایسے ہی وہاں پر میں نے نشان لگایا ہے حروف پر, یہ حرف واحد ہے
اور وہ جو حروف ہے یہ جمع ہے حروف، اور اس جمع کی جمع ہے جموع. ٹھیک ہے، نیچے آ جائیے. یہ لفظ جو ہے میں نے یہاں نشان لگایا ہے، لفظ واحد ہے، اس کی جمع ہے لفظوں اور الفاظ. لفظ واحد ہے، اس کی جمع ہے الفاظ اور لفظوں. ایسے ہی دیکھیے یہاں پر جملے لکھے ہوئے ہیں، جملہ واحد ہے، اس کی جمع ہے جملوں یا جملے، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے یہاں نشان لگایا ہے ذریعے. ذریعہ واحد ہے، اس کی جمع ہے ذریعے اور ذرائع. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اوپر کی بات تو آپ نے اس سے پہلے سمجھ لیا ہے. یہ علم بلاغت، علم عروض میں شعر و شاعری کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ کون سا بہتر ہے، کون مناسب ہے. اور علم بلاغت کو تو آپ ایک دم آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ لفظ کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ سننے میں بہت مزہ آئے لیکن مطلب وہی ہو. جیسے ابو الحیات صاحب کے پاس بہت علم ہے، اسی کو میں پلٹ کے کہوں کہ ابو الحیات صاحب علم کے سمندر ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، بلاغت سے بھرپور جملہ ہے. اب آئیے سبق نمبر 1 آپ کو میں بتاتا ہوں. اب آئیے سبق نمبر 1 سیکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ کچھ باتوں کو سمجھ لیجئے تاکہ جب میں آپ کو بتاؤں تو ایک دم آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے. اب آپ پڑھنے جا رہے ہیں 10ویں اور 9ویں جماعت کی جو قواعد کی کتاب ہے، اس کا سبق نمبر 1. اس میں بات کی گئی ہے حروف تہجی کی. حروف تہجی کیا ہے؟ جس کو آپ لوگ انگلش میں اردو لیٹرز کہتے ہیں، اسی کو اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں. اب آپ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں اور آپ اسی کو انگلش میں اردو لیٹرز کہتے ہیں. اب غور کیجیے، اردو جو زبان ہے یہ کوئی ایک زبان نہیں ہے. اردو زبان ایسی ہے کہ جس کے اندر اردو کا بھی لفظ ہے، ہندی کا بھی لفظ ہے، فارسی کا بھی لفظ ہے نا. ان تمام حروفوں کو شامل کیا گیا ہے اردو زبان میں. کسی نہ کسی طریقے سے ان حرفوں کو شامل کیا گیا ہے اردو زبان میں. اب سنیے، اردو کے قواعد کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں حروف تہجی کی تعداد کسی میں 37، کسی میں 38 بتائی جاتی ہے، لیکن اردو زبان جو ہے اس میں حروف تہجی یعنی اردو لیٹرز کی تعداد 53 بتائی جاتی ہے. اس میں جو حروف ہے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، تنہا کو، جس میں کوئی ملا ہوا نہ ہو. مثال کے طور پر آپ مان لیجئے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یا مان لیجئے یہ قلم ہے، یہ ایک ہے، مفرد ہے. لیکن بہت سارے قلموں کو ہم ملا دیں دوسری قسموں کی چیزوں کو تو وہ مرکب ہو جائے گا. ایسے ہی اردو زبان کے جو حروف تہجی شمار کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ مفرد ہیں، کچھ مرکب ہیں. آپ اتنا جان لیجئے کہ مفرد وہ ہے جس میں کوئی ملا نہ ہو اور مرکب وہ ہے جس میں کوئی ملا ہو. جیسے آپ دیکھیے یہ بے ہے، یہ بے ہے، یہ مفرد لفظ ہے، اس میں کوئی ملا ہوا نہیں ہے. اور مرکب لفظ کیا ہے؟ اب وہ دیکھیے، بے میں ہم جوڑ دیے 2 چشمی ہے کو، اب برابر کیا ہو گیا؟ بے میں ہے لگا بے. تو یہ مفرد لفظ ہے بے، اور جیسے ہی ہم نے 2 چشمی ہے کو جوڑ کے اس کو بے بنا لیا تو اس کا نام ہو گیا مرکب اور اس کا نام ہو گیا مفرد. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. مفرد اور مرکب. 2 چشمی ہے کو ہائے مخلوط کہتے ہیں، اس کو دوسرے حرف میں جوڑ کر اس کو ایک الگ حرف بنا لیتے ہیں. اب دیکھیے اردو زبان فارسی
عربی اور ہندی زبانوں سے مل کر بنی ہے، لہذا اس میں ان زبانوں کے حروف کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور ہے۔ نیچے آئیے، اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد 53 ہے، جس کو آپ اردو لیٹرز کہتے ہیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد 53 ہے۔ اردو زبان ہے یہاں، اردو قواعد کی جو کتاب ہے اس میں یا تو 37 یا 38 حروف تہجی بتائے جاتے ہیں، اردو قواعد۔ لیکن اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد یعنی اردو لیٹرز کو 53 بتایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب سن لیجئے۔ نمبر 1، حروف مفرد۔ حروف مفرد جیسے کہ بے، اس میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ حروف مفرد اور اس کی تعداد 39 ہے۔ مثال کے طور پر الف سے لے کر آپ یہ تک کے چلے جائیے، الف سے یہ تک کے، الف سے یہ تک کے، یہ کتنے ہیں؟ 39۔ یہ کون سے حرف ہو جائیں گے الف سے لے کر کے یا تک کے؟ یہ حروف مفرد، اردو زبان کے حروف تہجی، اردو لیٹرز۔ اب نیچے آ جائیے، اوپر 39 اردو زبان کے حروف تہجی کے جو حروف مرکب ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 14 ہیں۔ اب آپ 39 اور 14 کو جوڑ دیں گے تو 53 بن جائے گا۔ حروف مرکب جیسے بے میں ہے لگا دیں گے تو بھے بن جائے گا، تے میں ہے لگا دیں گے تو تھے بن جائے گا، اس طریقے سے۔ اب دیکھیے، اردو زبان کے حروف تہجی جو 53 ہیں تو یہ پورے اردو زبان کے نہیں ہیں، اس میں کچھ ایسا لفظ ہے، کچھ ایسا حرف ہے جو خالص پیور اردو ہے، کچھ ایسا حرف ہے جو خالص پیور فارسی ہے، کچھ ایسا حرف ہے جو خالص ایک دم پیور ہندی ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ لیجئے، اردو زبان میں کون لفظ عربی ہے، کون فارسی ہے اور کون اردو ہے، اس کو جان لیجئے۔ اردو زبان میں خاص عربی کے جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ یہ ہے خاص عربی حروف جس کو اردو زبان میں لیا گیا ہے، وہ سے ہے، ہے ہے، صاد ہے، غاد ہے، تو ہے، زو ہے، عین ہے، قاف ہے۔ یہ بالکل عربی زبان میں سے یہ حرف اٹھائے، حروف اٹھائے گئے ہیں، کس کے لیے؟ اردو کے لیے۔ اب نمبر 2 پر آ جائیے، اردو زبان میں خاص فارسی حروف جو شامل ہے وہ کون ہے؟ پے ہے، چے ہے، یہ 3 نقطے والا زے ہے اور گاف ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ 3 نقطہ والا یہ کیا ہے نا، 3 نقطہ تو سے پر ہوتا ہے، یہ زے پر کیسے آ گیا؟ تو یاد رکھیے یہ اردو کا زے نہیں ہے، یہ اردو کا زے نہیں ہے بلکہ یہ فارسی کی زے ہے۔ اردو کا جو زے ہے وہ 1 نقطے والا ہے، 1 نقطہ والا، 3 نقطے والا جو ہے یہ فارسی کی زے ہے۔ پے، چے، زے، گاف، یہ ایک دم پیور فارسی زبان کے حروف کو اٹھا کر اردو میں شامل کیا گیا۔ آگے آ جائیے، اردو زبان کے اندر جتنے مرکب حرف ہے، جیسے بے میں لگا بھے، پے میں لگا پھے، تے میں لگا تھے، چے میں لگا چھے، جی میں لگا جھے، اس طریقے سے جتنے حروف ہے وہ پیور ہندی زبان سے اس حروف کو اٹھا کر اردو میں شامل کیا گیا ہے۔ جتنے مرکب حروف اردو زبان میں ہے وہ خالص ہندی کے ہیں۔ دیکھیے خاص ہندی حروف تے، خاص ہندی حروف کیا ہے؟ تے، ڈال، رے اور اس کے علاوہ سبھی مرکب حروف۔ تے بھی ہندی کے حرف ہیں، ڈال، رے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں بھے، پھے، چھے، جھے، یہ خالص ہندی کے حروف ہے۔ اب دیکھیے کچھ حرف ایسا ہے جو فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، کچھ حرف ایسا ہے جو فارسی میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے۔ اب دیکھیے اردو زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو فارسی میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور
عربی میں بھی، جیسے دال رے خے غین، لیکن یہ پیور نہ عربی کا ہے نہ فارسی کا ہے، بلکہ دونوں کا ہے، دال رے خے غین۔ اسی طریقے سے فارسی میں اور ہندی میں دونوں زبانوں میں جو مستعمل ہے، جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ پے ہے، چے ہے، گاف ہے۔ اب ان تمام باتوں کا خلاصہ سنیے۔ اردو جو زبان ہے وہ ایک خاص کوئی زبان نہیں ہے، بلکہ اردو زبان اس طریقے سے وجود میں آئی کہ اس میں اردو، ہندی، عربی، فارسی ان تمام کو شامل کیا گیا، اس کے بعد یہ ایک زبان بنی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں حروف تہجی یعنی اردو لیٹرز کو 53 بتایا گیا ہے، جس میں سے 39 مفرد ہے الف سے لے کر یہ تک کے، اور اس کے علاوہ 14 مرکب ہے، جیسے بے میں لگا بھے، پے میں لگا پھے۔ ایک حرف میں جب دوسرے حرف کو جوڑ کے ایک مستقل حرف بنائیں گے وہ مرکب حرف کہلائے گا، سمجھ لیے؟ اسی طریقے سے اس میں کچھ فارسی حروف ہے، کچھ عربی حروف ہے، کچھ دونوں میں استعمال ہے۔ اس طریقے سے آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے چل کر بڑا فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے اپنے اعتبار سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔